اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے ہم، اور ہم جو خاص آیت پر ڈسکس کیا تھا ہم نے پچھلا، وہ یہ تھا کہ جو لوگوں کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور دین کو تقویت دیں۔ اللہ کے نبی کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا کہ دین کی تقویت ہو، دین مضبوط ہو، دین سب تک پہنچے، ایگو پرابلم نہ ہو، اور میں اچھا والی بات نہ ہو۔ لیکن ہم سب کا ایک حق ہے کہ ہم حق کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا ان تمام باتوں کا۔ اور خیر، ایک کانسیپٹ کی کلیئرٹی تو ہوتی ہی اچھی چیز ہے۔ تو ہم نے جو ڈسکس کیا تھا آیت 82 سورہ مائدہ کی، کہ جو عام فہم مسلمان کہتا ہے، بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ جی سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ یہودی زیادہ برے ہیں اور عیسائی کم برے ہیں اور نرم دل ہیں، تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کانسیپٹ بتایا ہی نہیں گیا۔ عیسائیوں کو اشرکو کی فہرست میں ڈالا گیا ہے کہ اشد الناس عداوتاً للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ ہم نے اس کو اشرکو کو صرف ہندوازم یا بت پرستی لے لی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا، اور جو کہ ابھی تک اتنا استغفر اللہ مضبوط کانسیپٹ لوگوں میں مس کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی، اور ایمان عطا فرمائے توحید کا۔ تو جناب، اس کو میں بار بار کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ کرسچن کم برے ہیں اور یہودی زیادہ برے ہیں۔ جیسے ہم سور کو اتنی گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، ایسے ہم کرسچن اور یہودیوں کو بہت ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمان بھی اپنی خود کی نفس کا دشمن ہو گیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، اور ہم سب آپس میں بھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بھی شرک کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے تو بہت ہی دشمن ہیں۔ ان کو اپنی سیکریٹس مت بتایا کرو۔ لیکن جو نصارہ کی ڈیفینیشن آ رہی تھی، وہ آپ کو 7ویں پارے کی سٹارٹنگ میں مل گیا تھا، 85 آیت تک آپ کو مل چکا تھا، کہ انہوں نے جب قرآن کو سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے پہچان لیا حق کو، اور وہ ایمان لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گواہوں میں سے باقاعدہ جو ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہم حق کو قبول کیوں نہ کریں، ہمارے پاس حق آ چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے صالحین لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں جنت سے نوازیں گے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ محسنین کی جزا ہے۔ یہ وہ پینل ہے جو نصارہ کا ایمان لے آیا اور نبی کی کمپینین شپ میں اور دوستی میں آ گیا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بس اس کا اینڈ تھا جو کہ ہمیں کل ہی پڑھ لینا تھا، کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کیونکہ وحی کی بات ہو رہی تھی۔ وحی کے علاوہ انہوں نے بڑے دین بنا لیے تھے، یہودیوں نے، نصارہ نے، اور بت پرستوں نے۔ یہی 3 جماعتیں اللہ کے نبی کے دور میں بہت زیادہ ہائپ پکڑی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی کفر کرے گا آیتوں کا، ان کے لیے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو رسپیکٹ دیں، اور اپنے عمل سے کسی صورت بھی آیتوں کو کنڈیم نہ کریں۔ اچھا، اب جناب تھوڑا سا آپ لوگوں نے چارج ہونا ہے، کہ ایک کیا آپ کو ریمائنڈر ملا کہ توحید پر بہت ڈسکس ہوا، اور خاص شرک کرنے والے یعنی کرسچینٹی کو فوکس کیا گیا۔ ویسے بھی سورہ مائدہ میں کرسچینٹی کو بہت فوکس کیا گیا ہے، یہ جو عیسائی ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں، اور اینڈ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹمنٹ سے ہی ہونا ہے یہ سورہ مائدہ کا پورا چیپٹر۔ تو جہاں پر توحید پر اللہ تعالیٰ نے بڑا بریفنگ دی، بہت خوبصورت ٹاپکس ہم کو ملے توحید کے لیے، کہ بھائی بہت کانشیس رہو، اور کسی صورت بھی کسی اینگل سے تم لوگ شرک مت کرنا۔
یہ بتاتے ہوئے اب آپ کو اور مجھ کو بتایا جائے گا کہ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرو اور حرام حلال کا خیال رکھو۔ پہلے کانسیپٹ پر بات آئی جو کہ ہے ہی ضروری، پھر کھانے پینے پر بات آئی جو کہ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ اور میں اگر یہ کہیں کہ جی اللہ کا نام لے کے سب کھا لو، اور دل صاف ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے اور نظریں صاف ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے، اور بس اخلاق بہت اچھا ہو اور آنکھوں میں شرم و حیا ہو، یہ حرام حلال تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو یہ بھی آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو ایزی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت خیال رکھیں کہ اب ہمیں جو ٹاپک مل رہا ہے کانسیپٹ کا ٹاپک کے ساتھ، اب کھانے پینے کا ٹاپک آ چکا، حرام حلال کا، اس کو بھی ہم نے بہت ہی سیریس لینا ہے کہ کیا ہم ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں کیا کوئی حرام کھا رہا ہے یا حرام کو ایزی لیتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اسپیسیفک سور کو، اس کے گوشت کو کھانے کو منع کیا گیا، کچا خون پینا منع کیا گیا، اور غیر اللہ کے نام کا کھانا کھانا منع کیا گیا، اور جو ذبح سے پہلے مر جائے اس کو منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، لیکن اس کے ساتھ اب میں اور آپ تھوڑے سدھر گئے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیازیں چھوڑ دیں اور ہم نے غیر اللہ کے نام کے کھانے چھوڑ دیے، اور وہ حلیم اور چنے اور مٹھائیاں اور وہ سب بھی ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، مزاروں پر سے بھی جو آتی ہیں غیر اللہ کے نام سے بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے مرد حضرات، ہمارے بچے حلال کما رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ، آج کل تو آپ دیکھیں ہر عورت اور مرد تقریباً آن لائن ورک فرام ہوم یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہر ایک کو کمانا بھی چاہیے اور اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہیے، اور دل بھی بڑا رکھنا چاہیے، اور حرام حلال کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارا اس وقت ٹاپک ہے۔ بار بار میں کہہ رہی ہوں، نئے جڑنے والوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے پچھلے کئی دنوں سے توحید پر ڈسکس کیا، اور جس میں کرسچینٹی کو خاص فوکس کیا گیا کہ یہ مشرک لوگ ہیں، ان سے چوکنے رہنا، خاص عیسائیوں کو فوکس کیا گیا، اور ہم نے اس کو اچھا خاصا ڈسکس کیا۔ اب آ رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو ہم نے جو لے لیا کہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بار بار ہمیں بتایا وہ تو ہم دیکھیں، لیکن ہم کما کیا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، اور ہم کنڈے کی لائٹ کتنی لے رہے ہیں، اور ہم رشوت کتنی دیتے ہیں، اور ہم سگنلز کے رول توڑ کر پھر پولیس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے رشوت کتنی دیتے ہیں، ہم پیپر ورک میں کتنی رشوت دیتے ہیں، ہم پیپر ورک میں کتنا غلط لکھتے ہیں، اپلیکیشن کتنی غلط لکھ کر ڈالتے ہیں، جس سے ہمارے کتنے رسک کے ذرائع کھل جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر اسی کے ہی ساتھ جو ہمارے یہاں سود کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ ہم خود بھی کنفیوز ہیں، اور ساری زندگی مجھ کو اور آپ کو یہ سود کے معاملے میں ورکنگ کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ ہر دور کا ایک نیا سود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جس نے جتنا دماغ چلایا، جس کو جو چیز حرام لگ رہی ہے، سامنے والے کو وہ حرام نہیں لگ رہی ہے کمانے میں، تو بھی آپ اپنے تقوی کے ساتھ ہوں گے اور میں اپنے تقوی کے ساتھ ہوں گی کہ جناب میں نے اس کو حرام نہیں مانا، سامنے والا کہے گا مجھے یہ پکا حرام لگتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی بات کو دیکھنا ہے، سننا ہے، کیونکہ یہ بہت میجر ٹاپک ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن کا آپ کے کتنے بڑے سے بڑے اعمال، نیک اعمال، آپ کی توحید پر بھی اسٹروک پڑ جائے گا اگر ہم نے حرام کمایا، حرام کھایا، سیدھی سی بات ہے۔ تو جیسے زکوٰۃ میں ہم نے اگر ڈنڈی ماری، تو یہ سب ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس پر ہمیں ساری زندگی ورکنگ کرنی پڑے گی۔ تو جناب اب آج کا ٹاپک ہمارا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 87 سے سورہ مائدہ کہ لا تحرموا طیبات یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہ تھوڑی ذرا سا سمجھنے والی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں
کہ تم حلال مت سمجھا کرو حرام کو. زیادہ تر ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتی ہے کہ تم اس کو حلال کیسے سمجھتے ہو, یہ تو حرام ہے. لیکن اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مت حرام کرو طیب چیزوں کو جو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. تو تھوڑا دیکھیں انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑی سمجھنے والی چیز بھی ہے کہ جو ہر وقت کا ایک ٹاپک تھا تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے, بلکہ الٹا ٹاپک ہے کہ تم طیبات کو حلال مت نہیں حرام کرو طیبات کو جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کچھ لوگ کچھ چیزوں کو حرام کر کر لوگوں کی زندگی کو دشوار کر رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری جو پچھلا ٹاپک کو ہم نے ہمیشہ گریب کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم کانٹیکس کہتے ہیں, کہ کانٹیکس میں آ رہا تھا کہ مت بوکھلاہٹ میں ڈال دو, مت کنفیوز کرو توحید کے معاملے میں, مت اللہ تعالیٰ کی اولاد بناؤ, مت دین کو ایکسپینڈ کرو, مت غلط غلط باتیں دین میں ایڈ کرو. اس سے پتہ چلا کہ جیسے ہمارے یہاں, اگر میں ایک ایگزامپل دے دوں اور اللہ کرے آپ لوگ کسی کو بھی برا نہ لگے, کہ ہمارے یہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی صوفیزم میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انڈا مرغی گوشت نہیں کھاؤ گے تو ایک روحانیت تمہارے اندر آ جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں ہندوازم میں کہ وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ تم حلال چیزوں کو حرام کیوں کر بیٹھے ہو. لا تحرم, مت تم حرام کرو طیبات کو جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ ہمارے بھی اطراف میں مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روحانیت لینے کے لیے انڈا مرغی مچھلی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی جھینگے کھانا حرام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو شادیوں میں فشز بنتی ہیں تو اس میں جو فلاں والی فش ہے تو وہ حرام ہوتی ہے تو وہ مت کھانا, ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں. اور مجھے تھوڑا دیندار سمجھ رہے تھے کچھ لوگ, استغفر اللہ, ظاہری بات ہے وہ ایک امپیکٹ ہے کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں, تو انہوں نے مجھے آہستہ سا آ کر کہا کہ فش مت کھانا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ فش شارک کی چین سے ہے, اور یہ جو شادیوں میں آج کل ہوتے ہیں تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے حرام ہوگی, میرے لیے حلال ہے, کیونکہ سمندر کا کھانا حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں دی ہے کہ ہم فرسٹ کریٹ کریں. تو چلے گئے وہ, تھوڑے ان کا چہرہ بگڑ گیا. میں نے کہا دیکھیں آپ بھی سوچ سمجھ کر بات کریں, فرسٹ کریٹ مت کریں, اور مچھلی حلال ہے اور یہ کوئی شارک کی نسلوں سے نہیں ہے, اور اگر شارک بھی ہم طریقے کے ساتھ کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی کھا سکیں گے. وہ بے شک آدم خور ہے, آدم خور چیزیں ہم نہیں کھاتے ہیں, اور لیکن جو خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کو خنزیر کا حکم دیا ہے, اس کے علاوہ اب جانور کیٹیگری میں آپ کو خود کو دیکھنا ہے, جس پر میری ایک کافی لمبی بحث میں نے کر چکی ہوں اس سے پہلے, کہ جناب ہم تو گائے کا گوشت بھی بہت کم کھاتے ہیں, ہم بھینس کا بھی گوشت نہیں کھاتے ہیں, اور کئی لوگ ریڈ میٹ میں بھی بکرے کا بھی ان کو منع ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کو سی فوڈ بھی منع ہوتا ہے, الرجی ہو جاتی ہے. اور ہم جیسے ایشین کراچی میں رہنے والے تو اونٹ کا گوشت بھی کھانا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں, جبکہ یہ سب چیزیں حلال ہے. پھر ہم لوگ وہ دھمبے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹیسٹ میں جو ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ ابھی تک اس کو اچھا نہیں لگتا ہمارے منہ کو. تو دیکھیں ایسی بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو ہم نہیں کھاتے ہیں. کئی لوگ کریبس اس کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ کیڑے کی کیٹیگری میں ہے, پراؤنس کے لیے جھینگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کیڑوں کی کیٹیگری میں ہے اور کیڑے کھانا منع ہے. استغفر اللہ. تو دیکھیں یہ سب چیزیں میں اسی لیے آپ کو انٹرلنک کر رہی ہوں کہ خدارا فرسٹ کریٹ نہ کرو, لوگوں کو بوکھلاہٹ میں مت ڈالو. پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ دین ٹیکسٹ ہے, صرف وحی کی کتاب ہے, اس کے علاوہ اور کتابیں لا کر مشکل مت کھڑی کرو. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حرام مت کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے. ہاں ولا تعتدو, کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بیلنس تم کو معلوم ہونا چاہیے, اور تمہاری اپنی باڈی کیا چیز ایکسیپٹ کرتی ہے,
وہ تمہیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو. کہ جناب ہم دیکھیں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ اتنا جنک مت کھایا کرو، اور جی باہر کے برگرز اور باہر کی چیزیں، لیکن حرام تو نہیں ہوتی نا. شادیوں کے کھانے بھی ہم کھاتے ہیں، زیادہ کھانے سے پیٹ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ہر چیز میں ایک اعتدال رکھنا ہے، ایک میانہ روی رکھنی ہے. نہ کہ بیچارے بچوں کو بس سبزی 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 کھلا رہے ہو کہ یہ ہیلدی فوڈ ہے ہیلدی فوڈ ہے، یا تو پھر اس کو کچھ کرو، کچھ اور اچھی چیز طرح سے اس ویجیٹیبل کو کر کے دو. کہ ان کا جو دل چاہ رہا ہے برگرز دیکھ کر اور چیزیں دیکھ کر، تو کچھ سبسٹیٹیوٹ دو، پھر کچھ دو ان کے ساتھ کرو. تو اس لیے دیکھو اتنا بھی حرام کسی چیز کو مت سمجھ لیا کرو. جو ہمارے یہاں صوفیزم میں بھی آ رہا ہے کہ وہ فلاں فلاں چیزوں کو انہوں نے 40 دن تک نہیں کھایا، اور انہوں نے 50ویں دن یہ کھایا، اور انہوں نے اس چیز سے پرہیز کیا اور اس چیز سے پرہیز کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں جو بیلنس سے آؤٹ ہو جائے. آگے 88 آیت چلتی ہے، کلو کھا سکتے ہو، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھا سکتے ہو ان چیزوں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلال طیب. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، طیب طیب طیب. طیب بہت بڑی چیز ہے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے، اور آپ کے بدن کو کتنی پاکیزگی اس میں سے ملتی ہے، اور آپ کو کیا چیز اس کے آفٹر افیکٹس آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. اور طیب ایک تو ہے نا چیز طیب ہو، جیسے کچھ ہمارے جاننے والے ہیں تو وہ بچے ہیں، اب وہ نہیں قرآن کو اتنا جانتے ہیں، تو وہ سیدھا سا کہتے ہیں کہ مرغی تو طیب ہے نا. تو ہم نے کہا اچھا چلیں چکن طیب ہے. تو کہنے لگے بس اب حلال حرام ذبح کو کیا دیکھنا ہے، اگر جھٹکے کی بھی مرغی ہے تو میں تو کھا لیتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ اگلنا پڑے گا، نگل نہیں سکتے ہو. اس نے کہا میں نہیں سمجھی بات. میں نے کہا بیٹا حرام کھا کر نا آپ کو اگلنا ہی پڑتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اگلنا پڑے گا اگر آپ قرآن کو اون کر رہے ہو. تو میں اس کی اگزامپل پر ویسے تو بڑی حیران ہوئی کہ اگزامپل اس نے بڑے مزے کی دیا کہ جی چکن حلال ہے، اب جھٹکے کی ہو یا ذبح ہوئی ہوئی ہو، اللہ کے نام سے ہوئی ہو، میں اللہ کا نام لے لیتا ہوں اور میں کھا لیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کو ڈسپلین اور آپ کو اپنی رینج میں رہنا پڑے گا. اگر آپ مسلم ہو تو آپ کو ذبح کی ہوئی ہی مرغی کھانی پڑے گی، اور آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا پڑے گا. اور آپ کو جو امریکہ میں رہتے ہوئے یا دوسری جگہوں پہ رہتے ہوئے جہاں پر فائنڈنگ بہت مشکل ہے، ملنا بہت مشکل ہے، آپ کو اس پر اجر ملے گا. ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں، ہمیں تو ہر طرف سے حلال مل جاتا ہے. آگے اندر کی بات اللہ تعالیٰ کو پتہ. ہمارے یہاں اخباروں میں آتا ہے، نیوز میں آتا ہے کہ جی مری ہوئی مرغیاں بیچ رہے ہیں، گدے بیچ رہے ہیں، اور مرے ہوئے گدے اور کتے بھی بیچ رہے ہیں. اب یہ تو چیزیں ادھر مسلم کنٹری میں بھی چل رہی ہے. تو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ اس حد تک آپ کو جانا پڑے گا جتنی آپ میں طاقت ہے. تو جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو بہت اجر ملے گا، جو کھانے پینے میں حلال ڈھونڈتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو اس کا ایک الگ سٹیٹس ملے گا، ہمارے لیے کچھ اور آزمائش ہو جائے گی. تو اس لیے دیکھیں یہ ٹاپک کو فار گرانٹیڈ لے کر اس کو ایزی لے لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. قیامت کے دن سارے چٹے پٹے کھلیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو اگر برائی بھی آپ نے کی یا میں نے کی تو وہ بھی دکھائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مومنوں میں سے کر دے، پروردگار ہمیں بچنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے معاملے میں قدردانی کریں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی تقوی کی ہی بات آ گئی کہ کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال طیب، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ایسے ایزی مت ہو جایا کرو کھانے پینے کے معاملے میں. الذی، وہ ذات پاک جو تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تھوڑا ڈر جاؤ. ہمارے یہاں اکثر مجھے فون آتا ہے کہ جی پڑوسن کے یہاں سے بریانی آئی، میں نے کھا لیا، تو آج تو فلاں دن ہے، تو وہ جی شربت آیا تو میں نے پی لیا، تو آج تو فلاں دن ہے، تو کیا وہ اماموں کے نام کا بنا ہوگا؟ میں نے کہا پینے کے بعد پوچھ رہی ہوں.
کہا مجھے شک ہوا تھا، لیکن میں نے کہا ابھی آپ سے پوچھ لیں. میں نے کہا دیکھیں تقویٰ تو یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا دیر اسٹاپ ہو جاتی، تھوڑا سا دیر رک جاتی اور آپ تھوڑا ڈسکشن کر لیتے. تو دیکھیں تقویٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی اپنی غلطیاں دیکھنی ہے کہ کہاں پر ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں اور ہماری ارج کو ہم پوری کر لیتے ہیں، کیونکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، سامنے چیز آ جاتی ہے، اور جب چیز سامنے آ جائے تو اس سے بچنے والا ہی اصل مومن ہوتا ہے. بے حیائی سامنے آ جائے اور پورا آپ کیپچر اس کو کر سکتے ہو لیکن آپ اس سے بچ جاؤ، یہ اصل پاکیزگی ہوتی ہے، پاکیزہ دامن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے. اب دیکھا آپ نے کہ توحید کا ٹاپک تھا جو کہ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ تھا، عیسائیوں سے ریلیٹڈ خاص تھا، جس میں یہودی بھی آ رہے تھے اور ہندوازم بھی اور بت پرستی بھی آ رہی تھی، لیکن خاص عیسائیوں کو فوکس کیا گیا. اب کھانے پینے کی بات چل رہی تھی. اب آپ دیکھیں قسم کھانے کی بات آ رہی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ طریقے کا ہم کھاتے ہیں، یعنی منہ سے وہ کلمات جو کہ حرام کے درجے پر تم کو لے جائے اور تم پر پینلٹی آ جائے، اس چیز کو جس کو قرآن نے ڈسکس کیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہم اپنے بچپن میں یہ کام ایزیلی کر جاتے تھے، جبکہ ہم بورن مسلم ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نماز روزے کے پابند لوگ ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کی قسم کھانا کوئی بڑی بات نہیں تھا، کیونکہ ہمیں کسی نے ایسے بتایا بھی نہیں. اور سچ مانے تو نہ اللہ تعالیٰ سے اتنی کوئی محبت تھی کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، اور ہمیں بتایا بھی یہی جاتا تھا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو جناب اب آپ کو اور مجھ کو تربیت دینی ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں دونوں میں سدھر کر دکھاؤ تو معافی ہے، نہیں تو یہ اس کو بھی ایزی مت لو اور فضول باتیں مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند فضول باتیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے اور حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. دونوں معاف ہو سکتے ہیں اگر آپ سدھر کے دکھا دو، اور دونوں معاف نہیں ہوں گے اگر آپ نہیں سدھرے. تو بڑی غور سے سمجھنے والی چیز ہے. آیت 89 ہے کہ لا یؤاخذکم، نہیں پکڑیں گے اللہ تعالیٰ تم کو باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں پہ، تمہاری فضول بس قسمیں کھاتے ہو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس میں قسم کھانے کی کہ کھانا کیسا ہے، قسم سے بہت اچھا ہے. اب جب کہ آپ کو اتنا نہیں پسند آیا، آپ نے اٹھ کر کہا کہ اس کی جو ماں میں ٹیسٹ تھا، اس کی ماں کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا، وہ تو بچی میں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بس صحیح ہے. بہو نے پکایا، آپ نے کہا بخدا بہت اچھا ہے، جبکہ آپ نے پھر کہا کہ یار اس کو سکھاؤ پکانا، کیسے پکا رہی ہے، اس کو تم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو کے سکھاتے ہو. تو ادھر قسم کھانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ویسے تو سب نے ہی کھایا، دیگچی خالی ہو گئی ہے، لیکن پسند نہیں آیا تو پھر قسمیں بھی کھانے کی کیا ضرورت تھی. تو ادھر فضول قسمیں، اب آپ دیکھیں گے کس کو فضول کہتے ہیں اور کس کو فضول نہیں کہتے ہیں. اب ہم بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں جس میں ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ جی یہ شرٹ کس سے جلی، یہ گلاس کس نے توڑا، یہ دروازے کا لاک کس نے کھلا چھوڑا. چھوٹی چھوٹی بات میں لے رہی ہوں، کہتے ہیں بخدا میں تو آئی نہیں ہوں ادھر، قسم سے میں نے تو استری یوز ہی نہیں کی ہے. اب قسم کس کی ہوتی ہے؟ کہا وہ میں نے ایسی ہی قسم کھا لیا، کوئی میں نے اللہ کی قسم تھوڑی کھایا. تو قسم تو ہوتی ہی اللہ کی ہے، قسم تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. تم نے دھوکہ دیا، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں میں سے پھر وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ معاملہ میں اور آپ اپنے آپ پہ چھوڑیں گے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو، جبکہ یہ ایک آپ نے غلط بیانی کی، گلاس ٹوٹ چکا ہے، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے توڑا، آپ کے سامنے آپ نے توڑا ہے، آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہے، بھولے سے ٹوٹا ہے، لیکن آپ قسم کھانے پر تلے ہوئے ہیں. اور پھر ہو بھی سکتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی ہمارے اندر شک آ جائے، جبکہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب قسم کھا لو تو یہ بری بات ہے. اور جھوٹ بولنا بھی بہت بری بات ہے، چاہے پھر وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو. اس کے لیے ہمیں
ہمارے گھر کی جو ایک براٹ اپ ہے ہمارا، یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ ہماری ماں کیسی تھی، ہمارا باپ کیسا تھا، ہمارے گھر کا طریقہ کار کیسا تھا، ہمارے بڑے کیسے تھے، اور ہم کس طرح کے لوگ تھے. پھر ہم میچیور ہوئے، بڑے ہوئے، اور ہم نے اپنے طریقوں کو بدلا. تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. جیسے توحید پر بات ہوئی پچھلی، پھر آج کھانے پینے پر بات ہوئی، اس پر ہم نے حرام کھانے میں سود بھی لے گئے اور حرام کمائی بھی لے گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر آ رہا ہے قسموں کے لیے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جب اس کو ڈسکس کیا تو یہ کوئی چھوٹی بات، چھوٹا پیمانہ نہیں کہلائے گا. اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے. چلیں جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا. آج ہم نے جلدی اینڈ کرنا تھا. کہ لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری پکی قسموں کو پکڑ لیں گے. اس کا کفارہ دیا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو، اور یا تو پھر کپڑے پہناؤ 10 لوگوں کو، یا پھر غلام آزاد کرو. جو نہ پائے تو 3 روزے رکھے گا، اور یہ کفارہ بنے گا تمہاری جھوٹی قسم کا. تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس پر میری ریسرچ تھی، اس سے ریلیٹڈ میں نے پھر پوری ریسرچ کی تھی روزے پر. تو انشاءاللہ آپ کو کل ہم اپنی روزے کی ریسرچ کس طرح اس سے ہم نے لنک کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے روزے کو سمجھنے کی کس طرح کوشش کی، اور قرآن کس طرح کمپلیٹ کہلاتا ہے، یہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. جلدی ٹائم پر جوائن ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اچھی بات کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر